नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मांगने का तरीक़ा है उस तरह मांगो, जो मांगने का तरीक़ा है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ बच्चों, हम लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि कल जो शब और कल जो रात आने वाली है वो बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही मुबारक रात है। शाबान की 15वीं शब, 15वीं रात, जिसे शब बारात कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो ये पूरा महीना, ये मुबारक महीना है, ये पूरा महीना, शाबान का पूरा महीना रहमतों बरकतों वाला महीना है। लेकिन इस महीने में एक रात ऐसी भी है जो बिल्कुल ही इम्तियाज़ी शान रखती है, एक अलग ही खुसूसियत रखती है और उसकी एक बड़ी फजीलत है, और उस रात को हम शब बारात कहते हैं। शब का माना होता है रात, शब का माना क्या होता है? रात। और बारात वो शादी वाली बारात नहीं, जो शादी में बारात जाते हैं वो बारात यहाँ पे मुराद नहीं है ना। शब का माना रात और बारात मानी आज़ादी और नजात, आज़ादी और नजात, खलासी की रात। तो चूँकि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला, हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आपने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी रात है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील कहते हैं कि ये शाबान की 15वीं शब है। इस रात में अल्लाह तबारक व ताला कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। ये कबीला बनो कल्ब, ये अरब का एक कबीला था जिसके पास सबसे ज़्यादा बकरियां थी, जिसके पास सबसे ज़्यादा बकरियां थी। तो अल्लाह तबारक व ताला इस रात में सिर्फ बकरियों के बराबर नहीं, बल्कि बकरियों के जिस्मों के ऊपर जो बाल होता है, एक तो उस कबीले की मिसाल दे रहे हैं कि जिस कबीले के पास सबसे ज़्यादा बकरी, एक शख्स के पास नहीं, कबीला किसको कहते हैं? कबीले के अंदर कई अफराद होते हैं। जैसा कि आप लोग अर्तगल देखते हैं तो उसमें एक कबीला है ना, कबीला, उस कबीले का नाम क्या है? काई कबीला। तो काई कबीला में कोई एक शख्स तो नहीं है ना, एक फर्द तो नहीं है ना, एक पूरा कबीला है। तो उस पूरे कबीले में कितने लोग हैं? उस पूरे कबीले में कितने लोगों के पास बकरियां हैं? और अव्वलन ये, और दूसरी बात ये कि उस कबीले के पास सबसे ज़्यादा बकरियां थी। सब कबीले के पास बकरियां होती है, लेकिन कबीला बनो कल्ब के पास सबसे ज़्यादा बकरियां थी। तो उस कबीले की मिसाल देते हुए फरमाया गया, ये अल्लाह तबारक व ताला इस रात में कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। तो ये इस रात की बड़ी फजीलत है, ये इस रात की अहमियत है, जिसको हम शब बारात कहते हैं। कुरान और हदीस से इसकी अज़मत, इसकी अहमियत का सबूत है। तो चूँकि अगर हम इसकी अज़मत पर, इसकी अहमियत पर अगर हम बातें करेंगे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, इसलिए हम मेन टॉपिक की तरफ और अहम मकसद की तरफ आ रहे हैं, जिस मकसद के तहत आपको जमा किया गया है। देखिए, ये तो आपने समाअत कर लिया कि ये बड़ी रहमत वाली रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। लेकिन इस रात में जहाँ पर अल्लाह की रहमतों की झमाझम बारिश होती है और अल्लाह ताला अनगिनत लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस रात में अल्लाह की रहमतों से महरूम रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाते हैं जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा ना करे। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? नंबर एक मुशरिक। मुशरिक किसे कहते हैं? यानी जो खुदा की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराए, वो मुशरिक है। तो इस रात में सारे बख्श दिए जाते हैं सिवाय मुशरिक के, जब तक कि वो अपने शिर्क से सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। नंबर 2, माँ बाप का नाफरमान।
माँ बाप का नाफरमान। नंबर 3 काहिन, काहिन समझ रहे हैं ना, अटकल से गैब की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं। नंबर 4 नुजूमी, सितारों से गैब की खबरें बताने वाले और उस पर यकीन करने वाले को नुजूमी कहते हैं। नंबर 5 जादूगर। नंबर 6 फाल निकालने वाला। नंबर 7 बदमज़हब यानी बिदअती। नंबर 8 कातिल, जो नाहक किसी मुसलमान को या किसी को कत्ल करे वो कातिल। नंबर 9 रिश्ते को काटने वाला, रिश्ते को काटने वाला, क़त्ए ताल्लुक़ करने वाला, क़त्ए रहमी करने वाला, चाहे अपना रिश्ता काटे या दूसरे का। समझ में आया ना, रिश्ते को काटने वाले का मतलब समझ में आ रहा है, यानी किसी के रिश्ते को ख़त्म कर दे, नफ़रत पैदा कर दे दोनों के दरमियान, तो ये शख्स भी इस रात में नहीं बख्शा जाता है, ठीक है, जब तक कि वो तौबा ना कर ले। कीना परवर, कीना बोलते हैं ना, बुग़्ज़, अंदर की जो बीमारी होती, बातनी बीमारी, किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से कीना दिल में पैदा करना, तो वो शख्स भी नहीं बख्शा जाता। सूद खाने वाला, जो इसका आदी होगा वो भी नहीं माफ़ किया जाता है। सूद देने वाला, ज़िना वो बदकारी का आदी, ठीक है, ज़िना वो बदकारी का आदी, जो जिसको ज़िना की आदत हो, अगर वो जब तक तौबा नहीं करेगा वो भी इस रात में नहीं माफ़ किया जाता है, माफ़। और उसके बाद है शराबी, शराब पीने वाला, शराब का जो आदी होता है वो भी नहीं बख्शा जाता इस रात में। बाजा बजाने वाला, बाजा समझ रहे हैं ना, बाजा बजाने वाला। गवैया यानी जिसको गाने वाला, फहश और फजूल गाने वाला, फहश और फजूल गाने वाले को गवैया कहते हैं। कपड़ा, तहबंद, पाजामा, कुर्ता वगैरह टखनों से नीचे लटकाकर तकब्बुर करने वाला, ठीक है ना, तकब्बुर के तौर पर अपने पाजामे को टखने से नीचे लटकाना या कपड़े को लटकाना, अगर ऐसी नीयत है तो फिर वो शख्स भी इस रात में नहीं माफ़ किया जाता है, नहीं बख्शा जाता है। नाजायज़ टैक्स वसूल करने वाला, जबरन जुल्मन टैक्स वसूल करने वाला। और लास्ट में है जल्लाद, किसी पर ज़बरदस्ती जुल्म करने वाला। तो ये चंद लोग हैं जो इस रात में नहीं बख्शे जाते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश इस रात में इतनी आम होती है कि अल्लाह ताला हर किसी को माफ़ कर देता है, सब पर अपनी रहमत की बारिश बरसाता है, लेकिन सिवाय इन लोगों के, जब तक के ये लोग अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा ना कर ले, ठीक है। अगर ये सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन पर भी अपनी रहमत की बारिश ज़रूर नाजिल फरमाएगा। इसके अलावा सच्ची दिल से तौबा करे और आइंदा इनसे बचने का आज़्म मुसम्मम करे कि हम दोबारा इस गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। फिर इस नूरानी रात में खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की तरफ से होने वाली रहमतों की बारिश इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उस पर नाजिल होगी और वो उस बारिश से नहा करके पाक और साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से गुनाह हैं, उनसे भी तौबा करनी चाहिए। मसलन अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो वो इस रात में तौबा करे कि मैं आइंदा नमाज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, और जो क़ज़ा हो चुकी है उनको जल्द अदा करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से इस बाबरकत शब में कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी नमाज क़ज़ा हो गई है ना उसको अदा करें। जो मखसूस नवाफिल है, कुछ नवाफिल है जो हम आपको बताएंगे कि कौन से नवाफिल पढ़ने चाहिए इस रात में, वो उसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो नमाज क़ज़ा हो गई वो अदा करें, क्योंकि जब तक हमारी नमाज क़ज़ा होती है तो उस वक्त तक हमारे नवाफिल कबूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो नमाज अगर छोड़ने की आदत है तो उससे तौबा करे और नमाज ना छोड़ने का अहद करे कि मैं आइंदा कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बेरोज़ादार है, रोज़ा नहीं रखता है, तो वो भी तौबा करे कि मैं आइंदा रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, और जो छूट चुके हैं उनको जल्द अदा करने का अहद करे। अपने मालों की ज़कात ना देने वाले भी अपने इस अमल से तौबा करे कि अब पूरा हिसाब करके ज़कात निकालूंगा, और जो खुदा का भी हक़ है और बंदों का भी, और आज तक जो ज़कात ज़िम्मे बाकी है उसको भी जल्द अदा करने की कोशिश करूंगा, और बल्कि जिस कदर हो सके जल्द से जल्द अदा करने में लग जाना चाहिए। ये तो अल्लाह के हुकूक में से हुए ना। अब कुछ हुकूक बंदों के हैं, कुछ हुकूक बंदों के हैं। जो हुकूक बंदों के हैं जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता है। और उन हुकूक में से क्या है
تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے اگر کسی بندے کا حقوق، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اس بندے سے معافی مانگے گا، اور وہ اگر بندہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ تو اس میں کچھ حقوق ہیں جو سب کے لیے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا کسی کا مال یا جائیداد ہڑپ کر لیا، ٹھیک ہے، ہڑپ سمجھ رہے ہیں نا، قبضہ کر لیا، قرض لیا نہیں دیا، کسی سے قرض لیا نہیں دیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبروریزی کی، کسی کی غیبت کی، جو ہمارے درمیان یہ عام طور پر یہ برائی ہے، کسی کی چغلی کی، ٹھیک ہے نا، کسی کو ناحق مارا، کسی کو کوئی غلطی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اس کو مارا، کسی کا مذاق اڑایا، جیسے کہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں نا، اور اس کی دل شکنی، وہ دل آزاری ہوئی، آپ نے مذاق اڑایا، کسی کی عیب جوئی کی، کسی کے اندر کوئی کمی نکالی، اور جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا، اس کو تکلیف ہوئی، تو یہ بھی استاذ ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، تو ان کو ضرور معاف کروا لیں، اور جو چیزیں مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دیں، یا اگر واپس کرنے کی حیثیت اور طاقت نہیں ہے تو صاحب حق جن کا حق آپ پر ہے ان سے عرض کریں کہ وہ اپنے حق سے دستبرداری کرا لیں، ٹھیک ہے، یا معاف کر دیں کہ میرے پاس حیثیت نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں اس رات آنے سے پہلے، تاکہ آخرت کے مواخذے سے، اللہ کی پکڑ سے آخرت میں بچ جائیں اور شب برات کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو جاننا، کیونکہ اس رات میں سارے لوگ، اللہ کی رحمت تو نازل ہوتی ہی ہے، لیکن جب تک ہم ان چیزوں میں ملوث رہیں گے تو ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ تو جو گناہ اوپر ذکر کیے گئے ہیں اور جو حقوق ذکر کیے گئے ہیں، جب تک ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے نا تو ہم اس رات کی برکتوں سے مالا مال نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ اس رات کی تو مطلب ایک تعارف سمجھ لیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کون سے عمل کرنے چاہیے اور کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں۔ تو ہم میں سے اگر کوئی بھی شخص ان اعمال میں سے، ان گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کا مرتکب ہے تو کل رات ہے نا، کل سے شروع ہونے والی، اس سے پہلے ہی سچے دل سے توبہ کرے، یا پھر اگر نہیں تو اسی رات میں سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا کیا کرے، عہد کرے۔ تو یہ مختصر، اب ہمیں اس رات میں پڑھنا کیا ہے، کون سے نوافل پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں، یہ بھی آپ سنتے چلے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس رات کو شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس رات کو شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی رات، جیسے مغرب کے بعد، اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، تو شب برات کی شروعات ایسے کرے جیسا کہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک بک ہے ان کی اسلامی زندگی، اس میں لکھتے ہیں کہ جو شخص شب برات یعنی 15ویں شب 7 بیری کے پتے کو پانی میں جوش دے کر کے، جوش سمجھ رہے ہیں نا، کھولا کر کے، ابال کر کے، اس گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے، یہ نہیں کہ ایک دم گرم کر لے اور پورا خالی ڈال لے، ٹھیک ہے نا، نیم گرم پانی کرنا ہے، نیم گرم پانی، اور اس سے جو شب برات میں نہائے گا، غسل کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ پورے سال بھر جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ تو کل کی رات کی شروعات یہاں سے ہونی چاہیے۔ دوسری یہ کہ چونکہ اس رات میں نہانا کیا مستحب ہے، غسل کرنا کیا ہے مستحب ہے، تاکہ جب آدمی نہاتا ہے تو ایک فریش ہوتا ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع حاصل رہے، ٹھیک ہے نا، اور مزہ آئے عبادت کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اس رات کی شروعات نہانے سے کرنی چاہیے، یہ ہو گیا۔ اب مغرب کے بعد، مغرب کی نماز اور نوافل اور سنت پڑھنے کے بعد جو اولیاء کرام کے معمولات ہیں، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے، وہ یہ ہے کہ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کریں، 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے نیت یہ کریں کہ یا اللہ ان کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، یعنی عمر میں ہماری عمر میں برکت عطا فرما، لمبی عمر دے، لیکن صرف لمبی عمر نہیں بلکہ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ تو اس نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل پڑھنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کیا پڑھنا ابھی ہم بتائیں گے۔
اس کے بعد والی 2 رکعتوں سے پہلے، یہ 2 رکعت کی نیت ہو گئی، اس کے بعد والی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کرے یا اللہ ان کی برکت سے بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، یعنی 2 رکعت نفل درازی عمر کے لیے، پھر دوسری 2 رکعت نفل کی نیت بلاؤں سے حفاظت کے لیے، اب آخری 2 رکعت پڑھنے سے پہلے یہ نیت کرے کہ یا اللہ ان کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ تو یہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنی ہے۔ ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ، ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیے، سلام پھیر لیا، اس کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری صورت 21 مرتبہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی؟ یا ایک بار سورہ یاسین پڑھے، اگر 21 مرتبہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھنا ہے تو ایک بار سورہ یاسین پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں پڑھ لیں، اگر زیادہ فیض اور زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو دونوں پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری صورت یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان وہ دعا ہے، یہ جو بعد میں آ رہی ہے، تھوڑی سی بڑی دعا ہے، تو میں آپ کو پرچہ دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سب ایک بار پڑھ لیں گے۔ یہ مغرب کے بعد کے نوافل ہے، ٹھیک ہے، جو اس رات میں ہمیں پڑھنی چاہیے، اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب عشاء کے بعد چونکہ رات میں شب بیداری کرنی ہے نا، کیونکہ کل کی رات نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ پورے سال تو سوتے رہے، ہاں؟ تو یہی کچھ راتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی عبادت ہم لوگ دل کھول کر کریں، ٹھیک ہے؟ تو عشاء کے بعد کے نوافل بھی ہے کچھ، تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ، اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا درود پاک پڑھ کر رزق کی ترقی کی دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی رزق میں بے حساب ترقی ہوگی۔ آپ کہیں گے ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رزق میں کہاں سے؟ تو آپ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں نا، اس لیے یہ 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کی ایسے بھی فضیلت ہے کیونکہ یہ مہینہ ہی درود شریف کا مہینہ ہے۔ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ، اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے یہ درود، یہ آیت، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس مہینے میں کثرت سے ایسے بھی درود پڑھنی چاہیے۔ عشاء کے بعد پڑھیں گے یہ 2 رکعت نفل۔ اچھا، اب بعد میں پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ عشاء کے بعد دوسرے نوافل، یہ ہو گئے نوافل۔ 8 رکعت نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، سورہ قدر سمجھ رہے ہیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور آخر میں اپنی مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا، ضرور معاف فرما دے گا۔ عشاء کے بعد تیسرے نوافل، 8 رکعت نماز 4 کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 8 رکعت نماز 4 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتے مقرر فرمائے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو یہ رکعت پڑھیں گے نا، یہ نوافل، ان کے لیے یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے اور یہ فضیلت ہے۔ نفل کی نیت کریں گے، ہاں، ہر یہ سب تمام نماز کیا نفل ہے تو نفل کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب آخر میں جو پڑھنے ہیں عشاء کے بعد چوتھے نوافل، ٹھیک ہے؟ 14 رکعتیں 2 کر کے ادا کریں، 14 رکعتیں 2 کر کے ادا کریں۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 4 قل پڑھیں، 4 قل، قل یا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد 4 قل پڑھیں۔ سلام کے بعد 1 مرتبہ، سلام کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی
اور سورہ توبہ کی آخری 3 آیات پڑھے. سورہ توبہ یہ 10ویں پارے میں یہ سورہ توبہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی آخری 3 آیتیں ہیں, وہ کون سے؟ جو 11ویں پارے میں ختم ہو رہی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہ آخری 3 آیات پڑھے. یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی یہ نماز پڑھنے کے بعد دینی و دنیاوی جو بھی دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ چند نوافل تھے. اللہ توفیق دے, اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ نوافل ضرور پڑھیں. اور صلاۃ التسبیح بھی عام طور پہ اس رات میں نماز پڑھتے ہیں. صلاۃ التسبیح سمجھ رہے ہیں نا, اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بنا دیا ہے, آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا, کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر ہم اسی میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتائیں گے تو, ٹھیک ہے نا. تو صلاۃ التسبیح کی ترکیب, اس کا طریقہ, اس کی فضیلت, اس کو کیسے پڑھنا چاہیے, اور اس کے تعلق سے کچھ مسائل ہے, وہ بھی ہم نے ایک دوسری ویڈیو میں بتا دیا ہے. تو اگر آپ شوقین ہے صلاۃ التسبیح تو پڑھنی چاہیے. اگر پڑھنا چاہے اس ویڈیو کو اس طریقے سے دیکھیں گے اور اس طریقے کے حساب سے آپ ضرور پڑھیں گے. دعا نصف شعبان اس میں ہے, تھوڑی بڑی دعا ہے, اس لیے میں اس دعا کو آپ کو نہیں بتاؤں گا, نہیں تو کافی وقت ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے. اس رات کو ہمیں یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑے ہی ہم خوش قسمت ہے, خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں نصیب فرمائے. ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے احباب, آپ کے بہت سے دوست, بہت سے بھائی, آپ کے رشتہ دار, آپ کی فیملی ممبر بہت سے اگلے شب برات میں تھے, لیکن یہ شب برات میں نہیں ہیں, دنیا سے چلے گئے نا, دنیا سے چلے گئے. تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائی ہے. تو ہمیں اس رات سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. دعائیں کریں, درود پاک پڑھیں, جو اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں عمل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں, اپنے بزرگوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, کیونکہ اس رات میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روحیں بھی آتی ہے, وہ بھی منتظر رہتی ہے اپنے رشتہ داروں سے کہ ہمارے طرف کچھ بھیجے, وہ ہماری طرف کچھ صدقات و خیرات کرے, کچھ نیک اعمال بھیجیں. اور جب وہ کوئی رشتہ دار ان کی طرف کچھ بھیجتے ہیں نیک اعمال, تو ان کی روحیں خوش ہوتی ہے اور پھر وہ بھی دعائیں کرتی ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اپنے مردوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اس رات میں, ان کو ضرور, ان کو دعاؤں میں یاد رکھنی چاہیے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اور اس رات میں ایک, ٹھیک ہے, اپنے مردوں کو اصال ثواب کرنا چاہیے, ان کے لیے ان کے نام سے صدقات و خیرات کرنا چاہیے, ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. تو اس سے ہمارے مردے جو ہمارے مرحومین ہیں, ہمارے متعلقین ہیں, جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں, وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں اور وہ ہمارے بہتر کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر ہم چلے جائیں گے, پھر ہم دوسرے کے لیے کریں گے تو وہ ہمارے لیے کریں گے, اور جب ہم دوسرے کے لیے نہیں کریں گے تو ہمارے بعد بھی ہمارے لیے نہیں کریں گے. تو اس لیے اس رات کو اچھے سے گزارنی چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کے فیضان سے, فیض و برکات سے خوب مالا مال فرمائے, اور اس کی رحمتیں اور برکتیں خوب لوٹنے اور بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے, ٹھیک ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.